لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں بزرگوں، گزشتہ ہفتے یہ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چل رہا تھا. میں نے گزشتہ ہفتے ایک بات عرض کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن قیم. انہوں نے صرف اس آیت کی تفسیر میں 4 جلدوں میں کتاب لکھی، 4 حصوں میں، بڑی اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے، 4 حصے ملا کے. اور اس وقت ایک جملہ بھی ان کا نقل کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا پورے قرآن کریم کی کا سر جو ہے نا، وہ سر یعنی راز سورہ فاتحہ ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کا راز یہ آیت ہے. اور اس آیت کے 2 ٹکڑے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور ایاک نستعین کا تعلق بندے سے. ترجمہ کیا ہے؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بندہ اپنے لیے مدد چاہتا ہے تو ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ بندے کا. وہاں حضرت نے عجیب اسرار لکھے ہیں حافظ ابن قیم نے کہ ایاک نعبد کو مقدم کیا، مقدم یعنی پہلے بتایا، پھر ایاک نستعین کو بعد میں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ایاک نستعین ایاک نعبد، لیکن ایسا نہیں، پہلے ایاک نعبد پھر کہا ایاک نستعین. وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات لکھی ہے، چند میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ایاک نعبد میں عبادت ہے اور ایاک نستعین میں استعانت ہے. عبادت انسان کی تخلیق، اللہ پاک نے جو اس کو پیدا کیا ہے اس کا مقصود ہی عبادت ہے. اور استعانت تو بندہ اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے اور اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے. تو مقصود عبادت ہے، استعانت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. جو مقصود ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے، وسیلے کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے. ایک وجہ بتائی. دوسری وجہ، عبادت کا تعلق اللہ کی الوہیت سے ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. کیوں عبادت کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ معبود ہیں، آپ اللہ ہیں. یہ اللہ میں آپ کو معبود سمجھ کے آپ کی عبادت کر رہا ہوں. اور استعانت، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں. کیوں مدد طلب کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ رب ہیں. اور آپ نے پہلا جملہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، وہاں اللہ مقدم ہے پھر رب بعد میں ہے. ایسے یہاں پر ایاک نعبد میں عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے اور استعانت کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے، اس لیے اس کو پیچھے گئے. تیسری وجہ حضرت نے لکھی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ عبادت بندہ اللہ کی کرتا ہے اور استعانت اللہ سے بندہ اپنے لیے مانگتا ہے. تو جو اللہ کا حق ہے وہ مقدم ہوتا ہے. چوتھی وجہ لکھی ہے ہر عبادت متضمن ہے، ہر عبادت شامل ہے استعانت. جو بھی عبادت کرتا ہے وہ استعانت کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہی ہے، لیکن ہر استعانت عبادت نہیں ہے. چھٹی وجہ لکھی ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے
حدیث شریف میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اسی کی عبادت کرے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، وہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کر دی۔ اب میں نے گزشتہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سواری پر تھا، پھر سے عرض کر دیتا ہوں روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا سواری پر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اس کو یاد کر لے، محفوظ کر لے۔ بڑی زبردست طاقت ہے اس کلمات کے اندر، یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اس کا مفہوم یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بنیادی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، یحفظ کا، اللہ تجھے یاد رکھے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، تجدہ تجاہک، تو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ پھر فرمایا جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے علاوہ سب دروازے بند ہیں، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضرورت اور آپ کی حاجت کو پورا کر سکے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی استعانت کرے، مدد مانگے، استعانت کا مطلب مدد مانگے، اپنی حاجت مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بنیاد ہے عبادت کی۔ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں ہر چیز میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کو، بس یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے کہا عبادت محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی کرنا۔ عاجزی کیا؟ اللہ کو معبود ماننا، معبود تو مانتے ہی ہم، ماننا کافی نہیں، ہر چیز میں اس کو معبود تسلیم کرنا کہ یہی میرا معبود ہے اور وہی میرا خدا ہے، اور ساتھ میں کوئی بھی چیز کا سوال کرنا تو صرف اسی سے کرنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ بنیاد ہے، اسی سے شرک کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو شرک کا رواج اگر چلا ہوا ہے، اگر غیر لوگ شرک کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں کچھ اور ہے۔ ایمان والا اگر قبر پرستی کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کس سے استعانت کر رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ قبر سے، ایک صاحب قبر سے جو ایک مردہ ہے، جس کے پاس کسی چیز کی استطاعت نہیں ہے، کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے، اس سے بندہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ مانگو تو مجھی سے مانگو۔ میں نے طویل روایت میں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، وہ زبردست روایت تھی۔ ابو ادریس خولانی جب اس روایت کو بیان کرتے تھے نا، دو زانوں بیٹھ جاتے۔ یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ آدمی ہر چیز میں محتاج سمجھے اپنے آپ کو اللہ کا۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، استعانت ایک اچھی طرح دھیان سے سمجھنا، استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ آدمی مدد کب طلب کرتا ہے؟ مجھے جب یہ معلوم ہو کہ فلاں بندہ، مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا، تبھی تو آدمی استعانت کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے کہ میری ضرورت پوری کروائے۔ اس پر اعتماد ہے، توکل ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو دنیا کے اندر ضروری چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی ایسی چیزوں پر اعتماد کرتا ہے۔ توکل یہ استعانت سے جڑا ہوا ہے۔ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے تبھی اس کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، اور جب اعتماد ہوگا تو ہی اس سے استعانت کرے گا۔
اور یاد رکھے توکل استعانت سے ملی ہوئی صفت ہے. جب توکل ہوگا تو استعانت ہوگی، جب اعتماد ہوگا اللہ کی ذات پر تو آدمی اللہ سے مانگے. اگر دنیا کے اوپر بھروسہ ہے تو دنیا سے مانگے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ ہے. حافظ ابن کثیر بڑے محدث بھی گزرے ہیں اور بڑے مورخ بھی. البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 محمد نامی بزرگ محدث تھے، تینوں ترکستان کے رہنے والے. وہ ایک مرتبہ ترکستان کے اندر تھے، ان کو شوق ہوا، طلب علم کا شوق ہوا کہ ہمیں بغداد جو اسلامی حکومت ہے وہاں پر ہمیں علم وہاں جا کے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں جید علماء کرام وہاں موجود ہے تو ان سے حدیث حاصل کرنی چاہیے. ترکستان سے سفر کر کے وہ لوگ بغداد پہنچے. اب ظاہر سی بات ہے پہلے کے اسباب، اور طالب علم جو طلب علم میں جس کا انہماک ہوتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کے پیچھے بھی وقت نہیں لگا سکتا، تو اس کے پاس تو مالی اعتبار سے بھی تنگی. اب یہ کیسے بھی کر کے پہنچے وہاں پر. جب بغداد میں داخل ہوئے، اب یہ ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کس کے پاس ٹھہرے. ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں. مسجد میں ٹھہر گئے. جو جمع پونجی تھی تھوڑی کچھ خرچ کرتے کرتے وہ بھی ختم ہو گئی. اب طلب علم یہاں پر لے آیا تھا. اب سوال یہ ہوا کہ اب کیا کریں. 3 دن تک ان لوگوں نے فاقہ کیا. 3 دن تک. جب 3 دن پورے ہو گئے تو اس کے بعد اب برداشت سے باہر ہے. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ بھائی اب تو ہمارے لیے سوال کی بھی گنجائش نکل آئی ہے، اب ہم کسی سے مانگ بھی سکتے ہیں. 3 دن سے فاقہ کیے ہوئے ہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی ہے، چلو لوگوں سے سوال کر لیں. کہ 3 آدمی ایک ساتھ مانگیں گے تو بڑی ذلت ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی جائے. چنانچہ کبھی قرآن نکالو، کس کا نام نکلتا ہے، کون جائے. تینوں محمد ہے اور بڑے بڑے محدث ہیں، آپ نے نام بھی سنے ہوں گے. محمد ابن جریر طبری، علامہ طبری جن کا نام ہے. دوسرے محمد ابن خزیمہ جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، حدیث کی مشہور کتاب ہے. ایک تیسرے محمد ابن نصر مروزی. یہ تینوں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن وہ طلب علم کا دور تھا. اب وہ فاقہ ہے، سوال کی نوبت آ گئی ہے، تو اب نام نکلا اتفاق سے محمد ابن جریر طبری کا کہ بھئی آپ مانگیں گے لوگوں سے. اب یہ اچھا پہلے مزدوری بھی انہوں نے تلاش کی لیکن کہیں مزدوری بھی نہیں ملی، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا ان کو اور کام بھی آتے نہیں ہوں گے. بہرحال یہ سوال کے لیے جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور 2 رکعت میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، محمد ابن جریر طبری نے، اے اللہ آج تک یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھایا ہے. اے اللہ آج جب میرا قرآن نکلا ہے تو مجھے آج لوگوں کے سامنے سوال کی نوبت آ گئی ہے. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہمارے فاقے کو ختم فرما اور ہماری استعانت فرما، ہماری مدد فرما. محمد ابن جریر یہ دعا کر کے نکلے. اتفاق یہ ہے کہ جیسے ہی باہر نکلنے لگے تو ایک آدمی بڑا سا خوان لے کے، خوان تو سمجھتے ہیں نا، بڑا سا تھالا تھا، وہ خوان لے کے آ رہا ہے اور آ کے اعلان کر رہا ہے. مسجد تو خالی ہو چکی تھی، یہ 3 حضرات تھے. اعلان کر رہا ہے کہ بھئی اس میں کون محمد ابن جریر ہے اور کون محمد ابن خزیمہ ہے اور کون محمد ابن نصر ہے. انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں. کہا خلیفہ وقت جو بغداد کا خلیفہ ہے اس نے یہ خان آپ کے پاس بھیجا ہے. کہا بھئی ہم تو خلیفہ کو جانتے بھی نہیں اور خلیفہ ہم کو جانتا نہیں، ہم تو طلب علم کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. اب جب یہ واقعہ ہوا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی پہلے خان تو ٹھیک ہے آپ رکھ دیجئے، لیکن واقعہ بتائیے کہ آپ نے ہمارا نام کیسے جانا، ہم نے تو آج تک کبھی تعارف نہیں کروایا. تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آج
خلیفۃ الوقت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ وقت کو یہ کہا ہے کہ میرے 3 مہمان مسجد میں ٹھہرے ہوئے، تم کیسے خلیفہ ہو کہ تم کو اس کا بھی علم نہیں ہے؟ طلب علم والوں کو تو مہمان رسول کہتے ہی ہے. یہ میرے 3 مہمان تمہاری مسجد میں ٹھہرے ہوئے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، جاؤ جلدی ان کے کھانے کا نظم کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ان کو یہ بشارت سنائی اور ان کو یہ حکم فرمایا. بہرحال دوستو بزرگوں، جب تک ان کا قیام رہا تب تک خلیفہ نے نوازش رکھی. جب حضور نے فرما دیا تو پھر کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو صرف آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ محمد ابن جریر نے لوگوں سے سوال کرنے، علامہ ان کی مغفرت فرمایا میں لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سوال کروں. جب یہ سوال کیا تو رزق کا انتظام اوپر سے ہوا، اور وہ انتظام ایسے شاہی گھرانے سے ہوا کہ ایک تو وقت کا بادشاہ ہے اور ایک سرور کونین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضیافت کا انتظام کیا. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ واقعہ ہم کے ایک سبق سے ملتا ہے ہم کو کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم استعانت سوال اللہ ہی سے کریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کامل ایمان، ایسا کامل توکل اللہ اپنی ذات پر ہم کو عطا فرمائے. اب آگے دیکھیے، توکل کے بارے میں آج میں نے ایک زبردست، ابھی مغرب کے بعد ہی اتفاق سے میں مطالعہ کر رہا تھا اور وہاں زبردست حدیث پڑھی. آج تک کبھی میری نظر سے بھی نہیں گزری تھی اور اتفاقاً آج نظر پڑ گئی. تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے. اس واقعے کے ناقل جو ہے، نقل کرنے والے عبداللہ ابن مبارک ہے. اور عبداللہ ابن مبارک کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے محدث تھے. اس لیے واقعہ بھی ایک دم صحیح ہے، جو بھی بات لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ 2 صحابی، سلمان فارسی، نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، سلمان فارسی اور عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام کا تعارف فرما دو آپ کے سامنے. یہ یہودی عالم تھے. پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لے آئے. بڑے عالم تھے. تو سلمان فارسی بھی پہلے نصرانی تھے، فارس میں پیدا ہوئے، وہاں سے پورا لمبا واقعہ ہے. تو وہ نصرانی بنے. دونوں اہل کتاب تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے. ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی. انہوں نے آپس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں ملاقات کر کے یہ کہا کہ بھائی ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے وہ اپنے ساتھی کو وہاں کے حالات کی خبر دے گا. کہاں کے کیسے دے گا؟ بس دیکھو بھائی، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا، جب وہ کچھ بول دیتے ہیں نا تو اللہ پاک ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں. ایسے واقعات ہیں حدیث میں. ایک صحابی نے قسم کھا لی تھی کسی بات پر، تو جس طرح انہوں نے قسم کھائی اسی طرح واقعہ بھی ہوا. وہ لمبا واقعہ میں بھی کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے خاص مقرب بندے. اللہ ہم کو بھی ایسے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ ہم کو صالح بندوں میں شامل فرما دے. بڑی بات ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلے انتقال کر جائے گا وہ اپنے ساتھی کو اپنے واقعے کی خبر دے گا. اتفاق یہ ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا پہلے انتقال ہو گیا. اب یہ خواب میں، اب کوئی ذریعہ تو ہے ہی نہیں خبر کا. خبر کا ذریعہ کیا ہے؟ خواب ہے. اور کیا ہے؟ اب یہ خواب کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ خواب میں آ کے مجھے بتائیں گے. کافی دن گزر گئے. کافی دن کے بعد خواب کے اندر دکھایا گیا اور انہوں نے خواب دیکھا تو جو جملہ استعمال کیا کہ بھائی دیکھو یہاں کے حالات کو میں بیان نہیں کر سکتا.
یہاں کے حالات کو میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہتا ہوں کہ میں نے توکل سے اعلیٰ عرفہ مقام نہیں دیکھا ہے. کیا کہا؟ یہ اسی لیے میں نے آج موضوع سے مناسبت کی وجہ سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. توکل یعنی اللہ پر اعتماد، اس سے اعلیٰ و عرفہ مقام میں نے نہیں دیکھا. اندازہ لگائیے کہ توکل کتنا اعلیٰ مقام ہے. اسی لیے ایک فارسی میں ایک جملہ ہے، توحید آست، توحید یہ ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، توحید آست خدا را واحد دیدن لا واحد گفتن، نہ کہ واحد گفتن. خالی توحید اس کا نہیں ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلکہ توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو ہر حال میں اکیلا جانے بھی، ہر جگہ اکیلا جانے، جو کچھ بھی. توکل، اب توکل کا میں مطلب بتا دوں. بار بار آپ پوچھیں گے توکل کہتے کس کو ہے مولانا؟ توکل کہتے کس کو ہے؟ اسباب اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کے لیے فرمایا ہے، وہ ضرور اختیار کرنا. ابھی میں بتاتا ہوں آگے اسباب کتنے ہوتے، کتنی طرح کے ہوتے، لیکن ابھی پہلے سمجھ لے اسباب اختیار کرنا. اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. میرے اسباب کے اختیار کرنے سے اور میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے. ہمارے والد صاحب کے ایک بڑے معالج تھے، ڈاکٹر صغیر ہاشمی نام ان کا بتایا انہوں نے، کہ حضرت، انہوں نے خود نقل کیا کہ حضرت میرا ایمان تو اللہ پر بڑھ گیا. کہ کیسے؟ کہ میں ڈاکٹر ہوں، دوا جب حلق میں اترتی ہے نا تو وہ حلق میں اترنے کے بعد اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں نفع پہنچاؤں کہ نقصان پہنچاؤں. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ میں ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر تھا، دو مریض میرے زیر علاج تھے. ایک مریض جو تھے ان کی کنڈیشن بہت عمدہ ہو گئی تھی. میں نے جو نیچے کے ہاتھ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو بول دیا کہ بھائی ان کو کل صبح چھٹی دے دینا، یہ کھلا دوا دینی ہے، آج رات میں ان کی اتنی ٹریٹمنٹ کرو اور صبح ان کو چھٹی دے دینا. دوسرے ایک مریض تھے، ان کے بارے میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ میرے کو ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے کے مہمان ہیں، 2 گھنٹے کے بعد یہ وفات پا جائیں گے، ان کے وارثین کو خبر دے دینا، وہ آ کے ان کی باڈی کا انتظام کر لے. یہ آخری دوا ہے، ان کو پلا دینا. میں اتنا کہہ کے اپنے ماتحت ڈاکٹروں کو کہہ کے میں چلا گیا. صبح جب میں آیا تو معاملہ بالکل برعکس تھا. جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ صبح اس کو چھٹی دے دینا، اس کی وفات ہو گئی تھی. اور جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آخری دوا ہے، اتنا اس کو پلا دو، اس کے بعد اس کو 2 گھنٹے کے بعد اس کو مرنا ہے. میرے حساب سے تو اس کے انتقال ہونے والا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ صبح تر و تازہ شفا یاب ہے اور صحت پا کے وہ صبح اس کی وہ ڈسچارج ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ دوا جب حلق میں اترتی ہے نا، حلق میں اترنے کے ساتھ اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ نفع پہنچاؤ کہ نقصان پہنچاؤ. اتنا اعتماد اللہ پر. میرا ہر کام بنانے والا اللہ ہے، یہ اعتماد ہے، بھروسہ اللہ کے ساتھ، حسن عقیدت. بندہ جیسا اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے. میں ابھی آپ کے سامنے ابھی بتایا کہ اسباب کے بارے میں، کہ اسباب حضرت تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات بتائی ہے. اسباب 3 طرح کے، اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن وہ 3 طرح کے. ایک اسباب تو ایسے ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے، بلکہ وہ چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. مثلا بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کیا ہے؟ اسباب. اگر آپ نے نہیں کھایا، توکل ایسا الٹا کیا،
ہم نے ایسا توکل کیا، نعوذ باللہ، بھوکے رہے بھوکے رہے بھوکے رہے، موت ہو گئی، خودکشی شمار ہو. بعض اسباب تو ایسے ہے کہ اس کا چھوڑنا حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ اسباب رکھے اس لیے کہ میرا طریقہ یہی ہے کہ تم اس طریقے سے کام کرو اور بھروسہ میرے اوپر رکھو. بعض اسباب کا چھوڑنا تو حرام. نمبر 2، ایسے اسباب جن کے بارے میں یقین ہی نہیں، نفع بھی پہنچا سکتے ہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جیسے ابھی دوائی کی مثال دی. اس کے بارے میں بھی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اسباب کا اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر یہ اسباب چھوڑیں گے تو بھی گنہگار. بیمار ہوئے تو دوا علاج کرا دیں، کیونکہ تکالیف پر صبر کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے ایسے اسباب کا اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر چھوڑیں گے تو گنہگار. بعض اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسے موقعوں پر، جیسے مولانا نانوتوی اور بڑے بڑے اکابر کے بارے میں سنایا گیا کہ یہ لوگ دوائی دارو کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے محبوب کی طرف سے جو بھی پہنچے گا مجھے اس کے اوپر کوئی کل کرے گا. یہ ان کا مقام ہے، ہمارے اندر وہ مقام نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. اور اسباب کی تیسری قسم، اس کو سمجھنا ہے. اسباب کی تیسری قسم کون سی ہے؟ وہمی اسباب. مثلا آپ نے اور ہم نے ایسا سمجھا ایک جائیداد خرید لی، اس جائیداد سے میں یہ دکان خریدوں گا اور اس دکان سے یہ نفع ہوگا اور اس سے یہ بڑھاؤں گا، اس سے یہ آگے کروں گا. ایسا انہماک ہو جاتا ہے کہ اس بھروسہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، جائیداد پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اس پراپرٹی پر بھروسہ ہو جاتا ہے. تاکہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ توکل کے منافی ہے، اس سے بچنا. بس ایک اسباب آپ نے اختیار کر لی، ایک دکان لگا لی اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کہ جو کچھ کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا. یہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ کی ذات. اب میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں نقل کرنے کے بعد اب ایک بات نقل کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں سب سے افضل کون ہے؟ جو اللہ سے استعانت کرنے والے ہیں. استعانت یعنی مدد طلب کرنے والے. دیکھیے دوستو بزرگوں، بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہ سمجھنے کی ہے. استعانت یعنی مدد طلب کرنا، ہر کام میں مدد طلب کرنا. لیکن ایک بات اور سمجھ لے، اللہ سے استعانت اس کی مرضی مانگنا، یہ سب سے بڑی استعانت ہے. اے اللہ مجھے اپنی مرضیات پر چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اور بڑی زبردست حدیث ہے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس جملے کو ہر نماز کے بعد ضرور کہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. استعانت میں سب سے بڑی استعانت یہ ہے آدمی اللہ کی مرضی مانگے، اللہ کی خواہش مانگے، اللہ کی پسندیدہ چیز مانگے. اس لیے دوستو بزرگوں، دنیا کی دیکھو خواہشیں آدمی کی دو طرح کی ہے، آدمی کی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے. آخرت کی خواہش کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے، سیدھا کہیں گے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. لیکن دنیاوی خواہشات کے بارے میں جب بھی مانگے تو یہ چیز ضرور مانگے. میں آگے آئندہ ہفتے اس کی تفصیل کروں گا. یہ ضرور مانگے اللہ تعالیٰ سے. کیا مانگے؟ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے خیر ہو تو مجھے عطا کرو. ہاں، ورنہ شیطان نے بھی مانگا تھا. کیا مانگا تھا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے قیامت تک میں زندہ رہوں. اللہ پاک نے نہیں دیا. جس کو ہر چیز اللہ پاک دے دے وہ اللہ کا محبوب نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ بھی کرے.
اس لیے اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اے اللہ تیری مرضی کے مطابق میں یہ چیز مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے اگر خیر ہے تو مقدر فرما، اگر اس میں شر ہے تو مجھے اس سے محفوظ کرو۔ یہ سب سے افضل بندہ ہے۔ آئندہ ہفتے اس کی تفصیل کروں گا، ابھی ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی کو آپ مثال سے سمجھیں۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات کے اندر، بلکہ بیانات کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ ہم لوگ بھی جنت مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں جنت؟ حور کے لیے، قصور کے لیے، محلات کے لیے، فروٹ کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اور اللہ پاک اس سے بھی خوش ہوتے ہیں، یقیناً خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہی سوال تو اللہ کے نبی نے بھی تو کیا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست بات فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا یہ سوال کرنا اور نبی کا یہ سوال کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو اس خواہش کے لیے مانگتے ہیں، لیکن یہ انبیاء کرام جب بھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ سوال کرتے ہیں تو ان کا مقصد جنت کے لیے نہیں، بلکہ اے اللہ میرے اس سوال کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس لیے میں جنت مانگ رہا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے، میرے اس سوال کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، مجھے تیری مرضی مقصود ہے، مجھے جنت کی طرف نہیں۔ اکابر کیسے کیسے دنیا میں آئے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد یہ گزرے، انہوں نے تو ایک جملہ کہا ہے کہ ارے حور آئے گی نا تو ہم تو ان کو بولیں گے بی بی آ جاؤ، ہم تم کو قرآن سنائیں جنت میں۔ ان کو اللہ سے ایسا لگاؤ ہے، ایسا تعلق ہے۔ دیکھیے ہم کو تو مقام معلوم نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک الجنہ، ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے دعا مانگنے میں یہ زبردست بات ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ نبی کا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس مقام تک تو پہنچ جائے، اس کا کچھ حصہ تو مل جائے، اور یہ مانگے کہ اللہ مجھے اپنی مرضیات پر چلا۔ جب بندہ اللہ کی مرضیات پر چلے گا نا، دیکھیے دوستو بزرگوں، اس کے دنیا کے کام بنیں گے، اور بنیں گے تو اللہ کی تائید شامل حال ہوگی، کیونکہ جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق مانگ رہا ہے تو اللہ کی مرضی جیسی ہوگی ویسے چلے گا، اور اس سے عناد نہیں آئے گا، اس سے کفر نہیں آئے گا، اس سے شرک نہیں آئے گا۔ بڑی زبردست پوائنٹ کی بات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا